السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مخارج کی تفصیل سیکھیں گے، اور مخارج میں ہم صرف حلقی مخرج آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے، اور وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، کس طرح سے ادا ہوتے ہیں، وہ پوری تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے مخارج حروف کا نقشہ، اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی تھی، اور لحن جلی اور لحن خفی کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہے۔ جس بچے نے ابھی وہ نہیں دیکھی ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ تو اس کے بعد یہ والی کلاس بڑی اہم کلاس ہے مخرج کے لحاظ سے۔ تو سب سے پہلے ہم مخرج کو جانیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ مخرج کے لغوی معنی یعنی نکلنے کی جگہ، یعنی جس جگہ سے حرف ادا ہوتے ہیں، حروف ادا ہوتے ہیں، اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں، نکلنے کی جگہ۔ اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ اکثر ائمہ کریم کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، یعنی 17 ہے مخارج کی تعداد۔ تو مخرج کا نام یہ یہاں سے دیا ہوا ہے حلقی مخرج، وہ کتنے ہیں یہاں تک حلقی مخرج، اور حروف وہ جو حروف جو حلقی ہیں وہ یہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ حروف کے القاب ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقیہ، کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ مخارج جہاں سے ادا ہوتے ہیں اس جگہ کا نام یہاں پر دیا ہوا ہے کہ کہاں سے وہ ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے حلقی مخرج، حمزہ اور ہا کو ایک کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ جس طرح سے ان دو کا مخرج ایک ہے، اس لیے ان دو کو ایک ہی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ ویسے حروف حلقی 6 ہیں، وہ 1 2 3 4 اور 5 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین اور خا، 6 ہیں حروف حلقیہ ان کو کہتے ہیں۔ ان کی تعداد 6 ہے۔ تو حمزہ ہا یہ اقصائے حلق، یعنی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ ہوتا ہے، وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب یہاں ہم آپ کو نقشہ دکھاتے ہیں۔ یہ ہے حلق، آپ کا گلہ، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیں درمیان میں، اور 3 جگہوں پر خا، غین اور خا یہاں پر رکھا گیا ہے۔ دیکھیں عین اور ہا، حمزہ اور ہا یہاں پر، یعنی سینے کی طرف والا حصہ، پیٹ کی طرف والا حصے سے ادا ہوتے ہیں سانس کو چھوڑتے ہوئے، یعنی سانس پھر کہیں رکنا نہیں چاہیے، جیسے حمزہ حمزہ، ہا ہا، یہ رکنا نہیں چاہیے۔ تو سینے کی طرف والا حصہ، اس کو کہتے ہیں اقصائے حلق، یعنی سینے کی طرف والا حصہ، سانس کو چھوڑتے ہوئے، سانس کہیں ٹکرانا نہیں چاہیے۔ تو میرے ساتھ ساتھ آپ مشق کریں، حمزہ حمزہ، ہا ہا، وسط حلق سے نہیں، نرمی کے ساتھ سانس کو چھوڑتے ہوئے سینے کی طرف سے۔ اب دوسری کیٹیگری ہے عین اور ہا، ان کا مخرج ایک ہی ہے، اس لیے ان کو ایک ہی کھانے میں رکھا گیا ہے۔ وسط حلق، وسط ہوتا ہے درمیان، بٹوین جس کو کہتے ہیں، تو یعنی حلق کا درمیانی حصہ۔ اب یہاں دیکھتے ہیں ہم حلق کا درمیانی حصہ کیا ہے۔ یہ ہے حلق کا درمیانی حصہ، عین اور ہا وسط حلق سے نکل ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا، عین ہا، عین ہا، حمزہ حمزہ ہا، حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا۔ اس کا خاص خیال رکھنا ہے، تھوڑا سختی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں گلے کے درمیان سے۔ تو اب تیسری کیٹیگری جو اس کی ہے غین اور خا،
ادنائے حلق یعنی منہ کی طرف والا حصہ جو گلے کا ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ۔ یہاں پر دیکھیں، یہ آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے، ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ۔ اب نقشہ دیکھتے ہیں، یہ ہے منہ کی طرف والا حصہ، تو یہ آ گیا اقصائے حلق، سینے کی طرف والا حصہ، یہ والا حصہ سینے کی طرف والا حصہ۔ یہ آ گیا ادنائے حلق، یہ آ گیا وسط حلق، درمیانی حصہ۔ تو یہ منہ کی طرف والا حصہ جو ہوتا ہے یہ کوے کے اس نزدیک حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے خا خا خا، غین خا غین، ان میں خرخر کی آواز ہوتی ہے، غین خا غین خا۔ ان کی مشق کریں آپ اور اچھی طرح سے ان کو آپ یاد کریں، ان کی مشق بہت ضروری ہے۔ تو حروف حلقیہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو یہ 6 حروف ہیں، حروف حلقی جنہیں کہتے ہیں، اور ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے، کیونکہ لحن جلی میں جب ہوتا ہے تو جب یہ صحیح ادا نہیں ہوتے ہیں تو لحن جلی کا خطرہ ہوتا ہے، لحن جلی ہو سکتا ہے۔ تو جیسے الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں آپ پڑھتے ہیں الحمد، ہا، وہاں پر یہ والا ہا ہے، اگر آپ نے اس کا مخرج غلط نکالا، یہ والا ہا نکالا، تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں، الحمد گرا، حمد کے معنی گرانا، یعنی ہم نے گرا دیا۔ تو آپ خود ہی آپ اندازہ لگائیں گے کتنا ضروری ہے ان کے مخرج کو جاننا۔ تو حروف حلقیہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ایک بار میں 3 بار دہراؤں گا، آپ رپیٹ کریں میرے ساتھ ساتھ۔ حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، عین، حا، عین، حا، غین، خا، غین، خا، غین، خا، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان کی مشق آپ بہت زیادہ کریں۔ تو یہ آج کا ہمارا جو لیسن تھا، آج ہم نے حروف حلقی 6 وہ سیکھے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ہم لسانی مخرج یعنی جن کا عمل دخل زبان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ حروف سیکھیں گے۔ ان کی بھی کیٹیگری بنی ہوئی ہے، قاف اور کاف، حروف لغویہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ اور اس طرح سے ہم حروف تہجی جب مکمل کریں گے تو اس کے بعد ہمارا جو پہلا لیسن ہوگا وہ ہوگا حروف مفردات، اور اس کو پھر ہم اچھی طرح سے مشق کریں گے۔ اس میں بھی حروف مستعلیہ کو ہائی لائٹ کر کے دکھایا گیا ہے، اور اچھی طرح سے جب اس کی مشق ہو جائے گی، یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ جس بھی مکان کی بنیاد کمزور ہوتی ہے وہ مکان کمزور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، تو یہ بنیادی حروف آپ کے اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے، اور ان کے مخارج بہت اچھے طریقے سے آپ کو آنے چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔